خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمانویل اور پروگرام ناقابل یقین کی پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمیشہ کی طرح تشریف رکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم بڑی خوبصورت بات چیت کر رہے تھے کہ خدا نے خود آدم اور حوا کو سبز پتوں والی خوراک کھانے کے لیے حکم دیا، تو ہم بات کر رہے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس بات چیت کو وہیں روکنا پڑا۔ تو آج ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے بات کو چھوڑا تھا کہ پھر گناہ آیا اور پھر کس طرح سے لوگوں کی ترجیحات بدلتی گئیں۔ برائے مہربانی وہیں سے ہمیں بتائیے۔ اس میں بات جو تھی وہ بالکل کہ گناہ جب انسان کی زندگی میں داخل ہو گیا تو اس کے باعث وہ زمین بھی لعنتی ٹھہری، درست، اور وہ جو خوراک اگ رہی تھی، جو ہرے پتے والوں سبزیاں یا پھلدار درخت تھے، وہ سب کے سب ان میں بھی اس لعنت کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ جو پھول جو ویسے تھے ان کے ساتھ کانٹے بھی آ چکے ہیں، تو یہ لعنت کے نتائج ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر لعنت کرتا ہوں۔ صحیح۔ اس چیز پر بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے لعنت کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، خدا نے لعنت نہیں کیا۔ صحیح۔ یہ انسان کے اپنے غلط کام کے نتائج تھے جن کو بھیانک نتائج کہنا چاہیے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیکوینسز ہیں، جو گناہ کے کانسیکوینسز ہیں، یہ وہ ہیں۔ صحیح۔ خدا پہلے ہی بتا چکا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا، خدا اسے کانسیکوینسز سے آگاہ کر چکا تھا۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ خدا ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ان سے گناہ ہو گیا تو پھر خدا اس کو اس کے مختلف پہلو دکھاتا ہے کہ یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس زمین کو آٹے سے تشبیہ دی گئی ہے، یا میں دے رہا ہوں، تو تم پہلا پیڑا اس میں سے نکالے گئے ہو، تمہارے اندر خمیر آ گیا گناہ کا، تو اس کے باعث کیا ہے، زمین میں بھی یہ خمیر منتقل ہو گیا ہے، سارے کے سارے آٹے سے وابستہ ہو، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، منسلک ہیں، اس لیے اس میں بھی وہ خمیر منتقل ہو چکا ہے، تو زمین بھی گناہ کے متحد ہو گئی۔ صحیح۔ اور تمام مخلوقات اب تک کراہتی ہیں۔ تو یہ سبب ہوا کہ انسان کے گناہ کے نتائج جو تھے وہ پوری دنیا پر وارد ہوئے، صحیح۔ پوری زمین پر وارد ہوئے، اور جو اس سے اگے گا، جو انسان محنت سے پھل اگاتے ہیں یا ہل چلاتے ہیں، وہ ان کی محنت کے باوجود اس میں سے کیا ہے، وہ 100% نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ اسی لعنت کے باعث ہے جو انسان کے اپنے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے انسان نے بھی گناہ کیا ہے، یعنی اس کے بیٹے نے بھی گناہ کیا، تو وہ کیا ہے، پھر وہی یہ اب دوسرا پیڑا ہے، مثال دے رہا ہوں، بالکل صحیح۔ یعنی دوسرا پیڑا بھی گناہ کر رہا ہے، تو جو پہلے اس میں خمیر موجود ہے، پہلے اس میں گناہ موجود ہے، وہ مزید اس میں اضافہ کر دیا اس نے، صحیح۔ تو زمین پر اور اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی اولادیں ہونا شروع ہوئی ہیں، ان اولادوں نے مزید گناہ کیے ہیں، تو ہر ایک کے گناہ کے باعث خدا ہر شخص کو انفرادی طور پر خاص اہمیت دیتا ہے، یعنی اس کو ایک خاص پیڑا سمجھ رہا ہے۔ یعنی میں یہ گھر کی مثال اس لیے کچن کی دے رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ پائیں۔ صحیح۔ تو وہ اس پیڑے کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری زمین ہے، وہ سارا گندھا ہوا آٹا ہے، تو اس پیڑے کی بنا پر اس کے اثرات بھی زمین پر مرتب ہوتے ہیں۔ میں یا کوئی اور یا آپ یا دنیا کا ہر فرد جو گناہ کرتا ہے، اس کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، خدا نے وہاں پر یہی بتایا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو وہ تیرے کا لفظ صرف آدم اور حوا کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ہم سب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں پولس رسول نے واضح کر دیا تھا، کیا ہی عمدہ بات اس نے لکھ دی کہ سب نے گناہ کیا، اور یہ بائبل مقدس میں پہلے سے بھی لکھا ہوا تھا کہ سب گنہگار ٹھہرے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سب نے جب گناہ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ زمین پر اس کے اثرات مرتب ہیں، اور ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا ان جڑی بوٹیوں سے جو ہم پہلے نہیں کھاتے تھے، یا آدم اور حوا نہیں کھاتے تھے، یا طوفان نوح سے پہلے جو لوگ نہیں کھاتے تھے، ان جڑی بوٹیوں پر بھی وہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو جو ادویات ان سے بنتی ہیں وہ بھی اسی لعنت کے ماتحت زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیوں سے ہی بنتی ہیں۔ تو اب جتنی مرضی آپ اعلیٰ قسم کی میڈیسن یوز کر لیجئے، آپ کیا ہیں، واپس وہ پوزیشن، وہ سٹیٹ، وہ رتبہ حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔
اب جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھلے آپ وہ تمام چیزیں یا ادویات کوئی خاص بنا بھی لیں، کیونکہ بن چکی ہے، ایسی ادویات بن چکی ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا کی ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. کینسر ہو، آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ نام بھی بہت کامن ہے اب تو جو ہے وہ، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے یہ دوا، کیسپر کیس9. صحیح. اور یہ دنیا میں اویلیبل ہے. اس کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کے کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، کسی بھی لا علاج بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. صحیح. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں ریکارڈڈ ہیں اور یہ باتیں دنیا میں موجود ہیں. دنیا کے پاس اس کی جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کیسپر کیس9 کٹ کی صورت میں ہے، اور یہ ویکسینیشنز ہوتے ہیں، اس میں مختلف ادویات موجود ہیں. اس سے ہر بیماری کا علاج، اب نارمیلٹی کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو لوگ اب نارمل ہیں، کوڑ ہے جو سیاہ کوڑ یا جزام جس کو کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہے، وہ بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، 100% ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن آپ اس کے ذریعے کسی کی موت کا علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا جس روز تو نے یہ کھایا تو مرا. یعنی جس روز تم نے گناہ کیا، تم اس درخت کی ڈالی کی مانے درخت سے ٹوٹ جاؤ گے، اور اس ماخذ سے تم الگ ہو جاؤ گے جس کے وسیلہ سے تمہیں ہریالی میسر ہے. تم ہمیشہ ہرے بھرے رہ سکتے ہو. اور تمام انسان گناہ کر رہے ہیں، تمام انسان، تمام اقوام، تمام مذاہب کے لوگ، تمام قبیلے، تمام اہل زبان، اہل لغت، سب کے سب افراد. دنیا میں اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے، اور سب کے سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت گناہ کر چکے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. اس لیے وہ کیا ہیں، خدا سے جدا ہوتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ خدا کے ان احکامات کو جو خدا نے یہاں پر دیے تھے اس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس روز اس درخت کی ڈالی کی مانند ٹوٹ جاتے ہیں تاکہ وہ زندگی سے الگ ہو جائیں، اور جہنم کے اپوائنٹمنٹ اپنا لیٹر جو ہے وہ ساتھ ہی لے لیتے ہیں. تو لیکن خدا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ آبادی بڑھتے بڑھتے کیا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی تھی اس وقت. یہ پیدائش پہلے باب کے بعد یا تیسرے باب کے بعد خصوصی طور پر آبادی بڑھتی ہے 6 باب تک، اور کئی 100 برس گزر جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی آبادی بڑھ چکی ہے. تو لیکن ہر شخص، ہر انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور پھر کیا ہے، خدا نے نوح کو چنا، صرف حضرت نوح کو چنا. ان کو جب وہ خدا چنتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ صرف تو ہی راستہ باز ہے میری نظر میں. اور جب وہ الگ ہوتے ہیں ان سے خاص خدا بات کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تو اپنے لیے کشتی بنا لے، اور اس میں 3 منزلیں بنانا، پہلی، دوسری اور تیسری منزل. پھر اس میں جانور بھی رکھنے ہیں، اس میں تم نے پرندے وغیرہ اور سب چیزیں کھانے پینے کی بھی رکھو. اور پھر کیا کرو کہ میں خاص وقت میں طوفان بھیجوں گا، اور میں انسانوں کو 120 برس کا موقع دیتا ہوں. 120 برس کی مہلت ملی. تو 120 برس تک حضرت نوح، مسیح کا روح ان میں تھا، خداوند یسوع مسیح کا روح، بالکل صحیح، وہ اس کے وسیلہ سے منادی کرتے رہے. صحیح. اور جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ازل سے کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا. تو وہ جو ابتدا کا ورڈ ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ ازل سے بات تھی ایکچولی. بالکل صحیح. تو اس میں خداوند یسوع مسیح کا روح ان میں سے ہو کر منادی کرتا ہے، اور لوگوں کو توبہ کے لیے، قائل کرنے کے لیے ان سے بیانات دلواتا ہے تاکہ لوگ قائل ہوں، لوگ توبہ کریں اور گناہ سے پھریں. تو خصوصی بات یہاں پر خدا ایک خاص چیز ظاہر کر دیتا ہے. خدا اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار وضع کر دیتا ہے جس کو معمولی لفظ سمجھ کر لوگ توجہ نہیں دیتے. اور وہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ کو لوگ انتہائی معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارا وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر وہ جلا کر بھسم کروا سکتی ہے جو جہنم کا اپوائنٹمنٹ لیٹر انسان کو ملا ہوا ہے. بالکل صحیح. یہ توبہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں یا فردوس میں داخل کروا سکتی ہے. درست. تو لیکن لوگوں کی توجہ اس پر نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال یا اس کی قربت، اس کی نزدیکی سے محروم ہیں. لیکن مسیح یسوع میں خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے. مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کی بخشش، خدا کا گفٹ، فری گفٹ، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف، ایور لاسٹنگ لائف.
تو وہ زندگی جو تھی، کثرت کی زندگی جو تھی، اس کو پانے کے لیے صرف ایک خاص توبہ، مسیح یسوع کے نام سے ہم توبہ کریں، ہم اس سے مانگیں کہ مجھے معاف فرما۔ صحیح۔ اور یہی چیز حضرت نوح کے زمانہ میں خدا کروا رہا تھا۔ ان کے وسیلہ سے دنیا کو کہا جا رہا تھا کہ توبہ کرو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، صحیح۔ لیکن لوگ نہیں مان رہے، کسی شخص نے نہیں مانا، صرف حضرت نوح اور ان کی فیملی کے 7 افراد، ان کے 3 بیٹے، 3 بہویں، 6 افراد اور ان کی اہلیہ محترمہ مسز نوح، یہ 8 افراد جو ہیں یہ صرف یہی بچتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا وجہ تھی؟ صرف یہی نہیں کہ گناہ ہے، گناہ جو تھا وہ انسان سے منتقل، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ پیڑے جب خمیر زدہ ہوئے ہیں تو پھر ان سے اثرات مرتب ہوئے ہیں زمین کی سطح پر۔ زمین کی سطح سے لے کر وہ جب درخت اگتے ہیں تو وہ فضا میں آکسیجن بھی چھوڑتے ہیں، تو جب وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اس لعنت کو لے کر فضا میں جاتی ہے، تو فضا پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور زمین صرف اور صرف جو یہ مٹی والی ہے، صرف یہی زمین نہیں ہے، زمین کی اپنی ایک فضا ہے جسے ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے، جس میں اسٹریٹوسفیئر ہے، جس میں ایگزوسفیئر ہے، جس میں بایوسفیئر ہے، یہ سارے کے سارے جو اس کے ارد گرد غلاف ہیں ہوا کے، جس میں اوزون لیئر تک بات چلی جاتی ہے، تو وہ سب جو حصے ہیں وہ زمین کے ہیں، ان سب پر کیا ہے، اس لعنت کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو خدا ان سب کی صفائی کا کام کرتا ہے، کلیننگ کا کام کرتا ہے، اور وہ طوفان نوح کے ذریعے کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس وقت ڈائنوسورس بھی موجود تھے، بڑے بڑے جاندار موجود تھے، تو وہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ دنیا میں آبادی مزید بڑھے گی جب، تو ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یہ انسانوں کو ماریں گے، درست، اور انسانوں کا قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے، اور انسان ان کا شکار کریں گے الگ سے، تو اس لیے خدا طوفان نوح میں ایسا نظام بناتا ہے، ایسا سسٹم کرتا ہے کہ وہ سب کے سب خود بخود ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ صحیح۔ تو اب کیا ہے، خدا طوفان بھیج کر پوری دنیا کی کلیننگ کا کام کرتا ہے، ارتھ کرسٹ کو وہ صاف کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کرتا ہے کہ اس میں لعنت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کے اب زندہ رہنے کا جواز خدا کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے خدا وہاں پر طوفان بھیج کر، وہ جیسے کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے یا فرش کو، گندے فرش کو تیز پانی سے دھویا جاتا ہے، ویسے ہی خدا وہاں پر بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ کہ جیسے ٹائلوں کے درمیان وہ ذرا ذرا سے رخنوں میں بھی مٹی رہ جاتی ہے، یا ڈسٹ یا جو ہے کچرا رہ جاتا ہے، تو تیز پانی کی دھار سے وہ نکل جاتا ہے، تو ویسے ہی خدا وہ سارا نظام کرتا ہے، صحیح، اور تمام ایلیمنٹس کو دوبارہ سے ریوائیو کرتا ہے۔ لیکن اب یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ لعنت جو ہے وہ اندر سے ختم ہو گئی، صحیح، تو وہ لعنت اب بھی موجود تھی۔ تو وہاں پر خدا پھر کھانے پینے کا ایک نیا نظام دیتا ہے۔ صحیح، وہاں پر جب طوفان نوح ختم ہونے والا تھا، وہ مکمل طور پر نباتات کا جو بایو ڈائیورسٹی تھی، یعنی جو بوٹینیکل سسٹم تھا، فونا اور فلورا کا سسٹم تھا، یعنی حیاتیات کا جو سارا نظام تھا، زوالوجی اور باٹنی کا، وہ سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ جانور مر جاتے ہیں، کچھ مچھلیاں مرتی ہیں، کچھ نہیں بھی مرتی ہیں، اور جو ہے وہ تمام جانور مرتے ہیں، تمام پرندے بھی کافی مر جاتے ہیں جو زمین پر موجود تھے، جو کشتی کے اندر تھے صرف وہی بچتے ہیں۔ صحیح، مچھلیاں صرف بچ جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے تو پانی ہی تھا، ان کو تو اتنا ایشو نہیں تھا۔ صحیح، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، وہاں کے اوپر جو ہیں وہ اس کی چوٹیوں کے اوپر سائنٹسٹ کو شارک مچھلیوں کے بھی ڈھانچے ملے ہیں۔ صحیح، تو وہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ پانی اس سطح تک چڑھ چکا تھا، اس سے بھی 2 ہاتھ اوپر تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی جانور مرے یا مچھلیاں بھی مری ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ انسان کے گناہ کے نتائج تھے، اس کے کانسیکوینسز تھے۔ تو پاسٹر صاحب، جب خدا نے ساری صفائی کر لی طوفان نوح کے بعد، تو پھر خدا نے ایک نیا حکم دیا کہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ ایسا خدا نے کیوں کیا؟ اس میں سسٹر جو ہے وہ دیکھیے، بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ بے شک خدا وہ ساری کی ساری چیزوں کو بحال تو کر رہا تھا، لیکن زمین پر لعنت کے اثرات ختم نہیں ہوئے، صحیح، اور انسانی زندگی گناہ در گناہ کرنے کے باعث انسانی زندگی میں جو یعنی میعاد الحیات ہے، یعنی زندگی کا جو وقفہ ہے انسان کا، پہلے دیکھیے کہ وہ 900 برس اور کچھ تھا حضرت نوح اور ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں، جی، وہ 1000 برس کسی کا بھی نہیں ہوا، کوئی بھی شخص
جو انسان ہے وہ 1000 برس تک زندہ نہیں رہا. بالکل صحیح. اور پھر اس سے بھی مزید کم ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ جیسے ہی حضرت نوح کے انتقال تک بات آتی ہے، ان کی اولادیں 900 برس کی کوئی بھی نہیں آئی. بالکل ٹھیک. ان کے تینوں بیٹے بہویں یا ان کے آگے بچے جو تھے وہ 700-800 برس بھی زندہ نہیں رہے. تو وہ فوراً گراف گرنا شروع ہو گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب طوفان نوح آیا، فرض کیجئے کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے، جیسے کہ بارشوں کے بعد سیلاب کئی جگہوں پر آ جاتے ہیں جی. تو اس سے کیا ہے بہت سے جانور مرتے ہیں، درخت خراب ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے تعفن پیدا ہوتا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے وہ چیزیں، وہ ایلیمنٹس خراب ہوتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، جو ریشو سے مختلف تناسب سے موجود ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے جب وہ خراب ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہے کئی اور طرح کے جرمز پیدا ہوتے ہیں. صحیح. ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں یا کچھ وائرس جنم لے لیتے ہیں، تو ان سے بدبو پیدا ہوتی ہے. تو بدبو سے جو تعفن اٹھتا ہے تو اس سے وہ بہت سے جراثیم فضا میں چلے جاتے ہیں. تو وہ انسان کے سانس کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، جو اس کے یا بدن کے اندر جا کر وہ اس کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اندر جا کے مستقل بیٹھ جاتے ہیں اور انسانی صحت کا کباڑہ کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کی عمر جو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. صحیح. تو انسان کی عمر کا گراف جیسے ہی گرنا شروع ہوا تو خدا کو یہ پہلے سے پتا ہے. خدا تعالیٰ کیونکہ علیم اور خبیر ہے، وہ آگے مستقبل کو بھی جانتا ہے، تو اسے علم تھا کہ انسان کی عمر تو 50-60 سال ہی رہ جائے گی صرف. درست. تو یہ کچھ ہی 1000 سال کے اندر یہ سلسلہ ہوا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ آج سے 5500 سال پہلے طوفان نوح آیا ہے. بالکل صحیح. اس سے زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے. تو پھر کیا ہے کہ انسانی جسم پر اس کے اثرات جو تھے وہ بے تحاشا مرتب ہوئے ہیں. جیسا کہ نئے عہد نامہ میں انسانی باڈی کو سوما کہا گیا ہے یونانی زبان میں، اور جو سول ہے جسے ہم جان کہتے ہیں اسے سوخے کہا گیا، اور جو روح ہے وہ نیوما ہے. درست. تو انسانی سول پر تو اثرات اتنے مرتب نہیں ہوئے سوخے پر، اور نہ ہی اتنے روح پر اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ وہ گناہ کے باعث اس پر اثرات مرتب ہونے تھے. جو روح پر اثرات مرتب تھے وہ کیا تھے؟ گناہ کے باعث. لیکن اصل معاملہ جو تھا وہ جسم کا تھا جو بظاہر نظر آ رہا تھا. صحیح. سوما پر اثرات مرتب ہوتے تھے. تو انسانی بدن پر اثرات جو مرتب ہو رہے تھے وہ طوفان کے بعد، کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آ چکا ہے اور بہت سا تعفن موجود ہے، بہت سے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے انسانی بدن پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. صحیح. تو برے اثرات کے باعث انسانی بدن میں بے تحاشا کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. ان کمزوریوں کو پورا کرنے کے لیے خدا انسان کو گوشت کھانے کا حکم دیتا ہے. پیدائش 9 باب کی 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا. صحیح. یعنی ہری سبزی کا ذکر کرتا ہے خدا. بالکل. ایڈیشنل اس میں جو ہے وہ سپلیمنٹ کا ورڈ ہے یہاں پر. صحیح. یعنی میں یہاں پر یہ سپلیمنٹ کہتا ہوں. جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈائٹ میں سپلیمنٹس لیتے ہیں نا، ڈائٹ سپلیمنٹس. بالکل ٹھیک. اور جو ہے وہ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا گیمز کرتے ہیں ایتھلیٹکس وغیرہ، تو وہ سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں. صحیح. سپلیمنٹ کے طور پر خدا نے انسان کو دیا تاکہ اس کے جو وٹامنز، جو پروٹینز کم ہوتے جا رہے ہیں جلدی سے، وہ کیا ہیں، وہ یہ فائدہ انسان کو ملے اور وہ کچھ عرصہ تو زندہ صحیح سے رہے. انسان کے پاس جو زندگی کے دن جو باقی بچے ہیں ان کو بہتر انداز میں گزار سکے، وہ صحت مندی میں کچھ گزار سکے. صحیح. اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ لیکن آگے تک آ جاتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، آج کل آپ دیکھیے کہ گوشت بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹرز منع کرتے ہیں گوشت یہ والا کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ والا بھی نہ کھاؤ اور یہ بھی نہ کھاؤ، کیونکہ پھر اس میں اور مزید جو ہے وہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی چلی جا رہی. صحیح. تو یہ کسی خاص چیز کا ثبوت ہے، ایک خاص چیز کی طرف ہمیں یہ مائل کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی پہلے عمریں جو تھیں وہ 900 برس سے بھی اوپر جا رہی تھیں. 1000 برس تو کوئی بھی نہیں ہوئی، لیکن 1000 سے کم اور 900 کے درمیان تھی. تو پھر یہ کم ہو کر یکدم جو ہے 500-700 پر آ گئی، اور پھر یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں 100-200-300 پہ چلی گئی. صحیح. اور حضرت موسیٰ جو ان کے 500 سال کے بعد آتے ہیں، تو یعنی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً 2000 برس کا عرصہ ہے صرف. بالکل صحیح. تو 2000 برس کے عرصے میں ہی عمر 950 برس سے لے کر یکدم جو ہے وہ 400 سال تک آ گئی ہے، 300 سال پر آ گری.
صحیح. اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک 500 برس کا عرصہ ہے، بالکل تو پھر ٹھیک. 120 برس رہ گئی ہے. صحیح. اور پھر حضرت موسیٰ سے حضرت داؤد تک 500 برس کا عرصہ ہے، تو 80 برس 90 برس رہ گئی عمر، یا زیادہ سے زیادہ 100 برس. بالکل صحیح. تو یہ 80-90 برس جو تھے وہ ایک جو ہے وہ یعنی عمر یکدم اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کی کوئی ریزن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی عمر آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گی. جو ایوولوشن کے بارے میں بتانے والے علماء یا سائنسدان ہیں، ان سے میرا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایوولوشن کے مطابق تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو انسان تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی عمر کے دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل تو صحیح. بہتری کہاں آئی؟ ارتقاء کہاں ہوا؟ ترقی تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو انسان کی عمر جو ہے مزید کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو جس کے نتائج اس پر اور بھیانک مرتب ہو رہے ہیں کہ انسان اسی فکر میں جلدی جلدی ہر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری عمر کے دن گنے جا رہے ہیں. صحیح. تو کاموں کو جلدی کرنے کے چکر میں انسان بگاڑ بھی رہا ہے، اور وہ گوشت کھاتے ہوئے بھی وہ نقصان کا شکار ہو رہا ہے. تو اس لیے انسان کے پاس جو ہے وہ مسائل بڑھ گئے ہیں. درست. اور یہ خاص بات جس کی طرف یہ اشارہ ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی عمر اس دنیا سے، اس زمین سے، اس سارے کے سارے گندھے ہوئے آٹے سے یکدم کاٹ ڈالی جائے گی. یعنی دنیا کے خاتمے کی طرف واضح اشارہ ہے یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی. جب انسان کا وجود ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہی ختم ہے، ہمیں اس سے پھر کیا لینا دینا، چاہے وہ رہے یا نہ رہے. بالکل صحیح. تو خدا انسان کی نگاہ اس معاملے کی طرف کروا رہا ہے کہ میں دنیا کا خاتمہ کرنے والا ہوں. یعنی سائنسی طور پر بھی قیامت ضرور آئے گی. بالکل صحیح. یہ اس چیز کی طرف واضح اشارہ بلکہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی، انسان کی ایوریج ایج کم ہوتی چلی جا رہی. آپ ادویات کے وسیلہ سے، اچھی خوراک کے وسیلہ سے 70 80 90 100 تک تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ زبردستی کسی چیز کو پکڑے ہوئے ہیں یا تھامے ہوئے ہیں. جیسے وینٹیلیٹر پر کسی کو جو ہے وہ یعنی مصنوعی طریقہ کار سے زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ زندہ تو نہیں رکھ سکتے ہم. تو یہی سلسلہ ہے کہ انسان ان سپلیمنٹس کے ذریعے صرف کیا تھا، خدا چاہتا تھا کہ وہ صحت مند رہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. گناہ کی حالت میں خدا انسان کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا. صحیح. خدا نے وہاں پر کہا ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت میں سے کچھ کھا لے اور اسی طرح جیتا رہے، یعنی گناہ کی حالت میں جیتا رہے. صحیح. تو خدا انسان کو گنہگار بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. صحیح. وہ صرف تحمل کر رہا ہے. ایک وقت اس نے لکھوا کر ٹھہرا دیا ہے، تو خدا اپنے ہی لکھوائے ہوئے سے تجاوز نہیں کرتا، اپنے کلمہ سے، اپنے کلام سے تجاوز نہیں کرتا. جو تحریری ہے اس سے ہرگز تجاوز نہیں کرتا. صحیح. انبیاء نے تقریری کلام دیا اور پھر اس کو تحریر کیا. تو جب وہ تحریر ہو گیا تو وہ مستند ٹھہرا، وہ ایک سند بن گئی. خدا اس سے تجاوز نہیں کرتا. تو خدا اس لیے ہمیں آگاہ کر رہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، تاکہ ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان اپنی عمر کو دیکھتے ہوئے، ہم دنیا کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں. ان چیزوں کی طرف خدا کا اشارہ تھا. پاسٹر صاحب، جب خدا نے انسان کو گوشت کھانے کی بھی اجازت دے دی، مگر وہاں پر ایک واضح حکم بھی ساتھ ہے کہ تو گوشت کے ساتھ خون کو نہ کھانا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. خون کے ساتھ کھانے سے خدا نے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ آگے لکھا ہے مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. تو جان کے لیے جو ورڈ ہے وہ لائف ہے، ٹھیک ہے، زندگی ہے، حیات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور عبرانی میں خائے ہے ورڈ، ٹھیک ہے، زندگی کے لیے. اسی سے عربی میں حیا تو حیات آتا ہے، حی القیوم. ٹھیک ہے، ایسی زندگی جو ہمیشہ قائم ہے. صحیح. یعنی خدا تعالیٰ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ قائم ہے، جو اس کو کوئی انجام نہیں ہو سکتا، جس کو اختتام نہیں. صحیح. تو خدا خون کو زندگی کی صورت میں دیکھتا ہے کہ خدا منع کرتا ہے کہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ تم خون نہ کھانا. کیوں؟ کیونکہ بعد میں اسی کے وسیلہ سے خدا نے فرمایا، احبار کے کتاب اس کے 17ویں باب میں، اس کی آپ 10ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی حکم تھا. جب خدا نے موسوی شریعت دی حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے، تو ان کے تو بہت عرصے کے بعد خدا نے موسیٰ کی شریعت دی. درست. تو تب خدا نے یہ کہا تھا
کہ تم خون کو ہرگز نہ کھانا کیونکہ وہ مذبح پر گزرانا جائے گا اور تمہارا کفارہ دے گا. صحیح. وہ کفارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کپور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کپور عبرانی زبان میں کفارہ کو کہتے ہیں. درست. اور مہندی کے لیے، حنا کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کفار ہے، اسی سے لفظ جو ہے وہ کپور آیا ہے. صحیح. کیونکہ اس کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اس وجہ سے. صحیح. تو وہ اس کا استعمال بھی کرتے تھے شادی بیاہ میں. تو بہرحال تو یہ خون اس وجہ سے کھانے سے خدا منع کرتا ہے کیونکہ وہ زندگی رکھتا ہے، اس میں وہ جو ہے وہ سٹرکچر موجود ہے، وہ فارمولا موجود ہے جس سے انسان زندہ ہے. صحیح. خون کے اندر. اور اگر انسان اس کو کھائے گا تو پھر کیا ہے؟ یعنی انسان زندگی کو کھا رہا ہے. صحیح. زندگی کو کھانے والا انسان نہیں ہے کیونکہ انسان نے زندگی کو بنایا نہیں ہے. صحیح. تو انسان کا اختیار زندگی پر نہیں ہے، یہ اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. اس وجہ سے خدا انسان کو منع کرتا ہے کہ تم اس خون کو ہرگز نہ کھانا کیونکہ میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ انسان سے ہی لوں گا جو کسی کا خون بہاتا ہے. صحیح. تو قاتلوں کو بھی خدا اسی وجہ سے سخت سزا کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کو ضرور جو ہے وہ جان سے مار دینا کیونکہ اس نے کسی کا خون کیوں بہایا ہے. صحیح. اس لیے تھا کیونکہ وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو زندگی دوبارہ دے سکے. ٹھیک. تو زندگی کو اپنے اندر اتار لینے کا اختیار بھی انسان کے پاس نہیں ہے. درست. اس وجہ سے خدا جادوگروں کے بھی خلاف تھا کیونکہ جادوگری کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. صحیح. اور مارتے بھی ہیں کیونکہ ان کو زندگی لینے کا اختیار کس نے دے دیا؟ کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے درجے پر بیٹھ جاتا ہے. درست. خدا کا رتبہ اس سے لے کر اپنے آپ کو خدا بنا لیا انسان نے. صحیح. تو ایسا ممکن نہیں. خدا تعالیٰ ہی رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے. اس کی جگہ لینا جو ہے وہ خدا اس سے منع کرتا ہے. خون اس وجہ سے کھانے سے منع کرتا ہے. صحیح. قاتلوں کو، جادوگروں کو اس وجہ سے خدا منع کرتا ہے کہ خدا کے کام میں مداخلت مت کریں. آپ الٹی گنگا بہانے کی کوشش مت کریں. صحیح. آپ جو ہیں وہ مخلوق ہیں، خالق بننے کی کوشش مت کریں. صحیح. اس وجہ سے خدا منع کرتا ہے. صحیح. کمہار جو ہے وہ مٹی سے برتن بناتا ہے اور مٹی کے برتن جو ہیں وہ اٹھ کے کمہار کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں بنایا. اس لیے یہ رتبہ جو لیتے ہیں اس وجہ سے خدا منع کرتا ہے تو خون کو مت کھانا. صحیح. کہ خون کھانے سے انسان کا جو ہے وہ اندر سٹمک جو ہے اس میں السر فوراً ہونے کا خطرہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کینسر ہو سکتا ہے. اس کے جو ہے وہ ڈائریکٹ نالیوں میں جو ہے پرابلمز ہو سکتا ہے، جو انٹسٹائنز ہیں اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی بہت سی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے. تو یہ سبب تھا خدا نے منع کیا ہے. صحیح. کیونکہ خون جو ہے وہ جانوروں کا ہے یا انسانوں کا، دونوں میں زندگی موجود ہے. صحیح. تو اس زندگی کی بنیاد بنا کر یا زندگی کو بنیاد بنا کر خدا کہہ رہا تھا. میں نے اسی وجہ سے وہ لفظ خون آشام استعمال کیا تھا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوئے بھی ہیں، کچھ اقوام ایسی گزری ہیں. صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات ملتے رہتے ہوں گے. اپنی آراء سے مسلسل ہمیں آگاہ کرتے رہیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.